السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے اپنے پروگرام تفسیر نور میں آپ کا استقبال ہے۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے چوتھا پارہ بھی اختتامی منزل میں ہے۔ سورہ نساء کی 21ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور آخر کس طرح سے تم مال کو واپس لوگے جبکہ ایک دوسرے سے متصل ہو چکا ہے، اور ان عورتوں نے تم سے بہت سخت قسم کا عہد لیا ہے، میثاقا غلیظا۔ اس آیت مبارکہ میں آیا ہے قد افضا، اس کا مطلب ہے ملا دینا۔ یہ ایک وجود مکمل طور سے دوسرے وجود سے متصل ہو چکا ہے، جسے عرف عام میں دخول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نہایت حسین اور بلیغ تعبیر استعمال کی ہے کہ اس نے اپنا پورا وجود تمہارے وجود سے ملا دیا ہے، اور تم چند پیسوں کو اس سے الگ کرنا چاہتے ہو۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ دنیا بھر کے انسانی حقوق، خصوصاً عورتوں کے حقوق، حقوق نسواں کی بات کرنے والے اس آیت پر غور کریں۔ کتنی حسین اور بلیغ تعبیر قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ جو الفاظ میں اتنی رعایت کرتا ہو، ذرا سوچے اس نے حق نسواں کے لیے اس اسلام نے کتنا پاس و لحاظ رکھا ہے، کتنا خیال کیا ہے۔ عقد نکاح یہ بھی دوسرے معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے، لیکن اس میں بعض ایسے خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دوسرے معاملات میں نہیں ہیں، اور اسی لیے اس کا معاہدہ بھی سخت اور سنگین قرار دیا گیا ہے۔ دیگر معاملات میں جنس کا سودا جنس سے، مال کا سودا مال سے ہوتا ہے، اور نکاح میں انسان کا سودا انسان سے یا روح کا سودا روح سے ہوتا ہے، اور اس کا تقدس اور احترام دوسرے معاملات سے کہیں زیادہ ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ نہیں عن المنکر کرتے وقت، کسی کو برائیوں سے روکتے وقت بھی انسانی احساس اور محبت کو جگانا چاہیے، اسے کام میں لا کر قدم بڑھانا چاہیے۔ تم نے مدت سے اپنی بیوی سے لذت اٹھایا ہے، تمہارا رشتہ بہت مضبوط ہے، اور تم نے اچھے رشتے کے ساتھ اب تک ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، تو اب کیوں ناحق طریقے سے اس سے مہر واپس لے رہے ہو؟ قد افضا الیکم بعضکم الی بعض، قد افضا بعضکم الی بعض۔ لہذا سوئے ہوئے احساس کو جگانا چاہیے۔ دوسرا پیغام، جب زندگی میں تلخیاں آئیں تو گزشتہ لذتوں اور پرانی اچھی زندگی کو یاد کرنا چاہیے کہ تم نے کتنی شاندار زندگی گزاری ہے، ایک دوسرے سے مل گئے تھے، قد افضا۔ تیسرا پیغام، ہم بستری کے مسائل کو بیان کرتے وقت ادب کا لحاظ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے اس آیت میں پیش کیا ہے، افضا کہا ہے، نہ کہ دوسرے الفاظ۔ چوتھا پیغام، مہر عورتوں کا ایک ایسا حق ہے جسے عورتوں سے ہم بستری ہم خوابی کا بدلہ قرار دیا گیا ہے، قد افضا۔ پانچواں پیغام، عقد نکاح ایک مضبوط مستحکم معاملہ اور عہد و پیمان ہے، کمزور نہیں ہے، عام اور عادی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی مضبوط معاملہ ہے، میثاقا غلیظا۔ چھٹا پیغام، اسی لیے مہر کا واپس لینا عہد شکنی ہے، پیمان کو توڑنا ہے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے
کیف تاخذونہ کہنے کے بعد کہا واخذنا منکم میثاقا غلیظا، لہذا یہ جان لے کہ مہر کا واپس لینا عہد شکنی ہے، عہد توڑنا ہے، پیمان کو توڑنا ہے، خلاف شان انسانیت ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ زندگی میں، عملی زندگی میں عہد شکنی، وعدہ اور عہد و پیمان کو توڑنا یہ بہت بڑی ناکامی ہے، کبھی یہ انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ کامیاب زندگی کے لیے ہمیشہ عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھائیں اور زندگی میں کامیاب رہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔